الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اللهم آتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیات نمبر 173 سے 170 تک کی تلاوت ہوئی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو محرمات کا ذکر کیا ہے، بڑی بڑی جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کفار نے اور لوگ بھی بعض ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حرام کے فتوے بے دریغ صادر کرتے ہیں. جو چیز ان کی مزاج کے مطابق نہ ہو کہتے حرام. اللہ رب العالمین نے یہ حق اپنے سوا کسی کو نہیں دیا حلال حرام کا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ التحریم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے حلال کی آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کا گھر کا مسئلہ تھا، اپنی ذات کے لیے جو ہے ایک چیز سے قسم کھائی تھی۔ وما قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس قسم کا کفارہ دو اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ بعض لوگ اسی کو تقویٰ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے لنگوٹی پہن کے بیٹھ جانا، دنیا کی اللہ کی حلال نعمتوں سے سبکدوش ہو جانا اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ جی فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے اتنے سال جو ہے توے کی پکی ہوئی، آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھا۔ یا ہندوؤں کے مندروں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سردی گرمی 12 مہینے میں ننگے ہی رہتے ہیں، لباس ہی نہیں پہنتے۔ انہوں نے اپنے اوپر لباس کو حرام کر رکھا۔ تو اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ نبیوں کی سنت ہے اور طریقہ ہے، اس کے خلاف کرنا یہ تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جعلنا لهم ازواجا وذرریہ، بیشتر انبیاء علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، تو شادی کو اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ نصارہ میں بھی ہے کہ جو مذہب کے ان کے مبلغ ہوں، فادر ان کو کہتے ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے، اور جو خواتین جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مبشرات ہوتی ہیں وہ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ فطرت کے خلاف۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف چلنا اس کا نام ترک دنیا یا زہد یا تقویٰ نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حلال نعمتوں کی ناشکری۔ تو کافر لوگوں نے اور بھی بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اہم محرمات یہ ہیں، مردار، اللہ نے حرام کیا تم پر مردار خون جو کسی انسان کا یا جانور کا جو خون نکلتا ہے زخم سے کے بعد، دم مسفوح بھی آیا ہے، بہنے والا خون وہ حرام ہے، کیونکہ جو درندے ہیں وہ خون پیتے ہیں دوسرے جانوروں کا۔ تو انسان بھی اگر جو ہے خون اس کے منہ لگ گیا، خون کا عادی ہو گیا، تو یہ خون خوار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ خون کو جما کے بھون کے کھاتے تھے،
تو خون کو حرام قرار دیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو اس کا یہ گندگی پسند کرتا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو گوشت گندگی سے، گندی غذا سے پنپتا ہے، اس میں گندے جراثیم ہوتے ہیں، وہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اور ایک اس میں خصلت اس جانور میں یہ ہے کہ یہ گوشت کھانے والے جو ہے بے حیا ہو جاتے ہیں، حیا نہیں رہتی۔ ایک خاص اس کی خصلت ہے نیک۔ اور بے شمار حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگرچہ سائنس اب اقرار کر رہی ہے، دریافت کر رہی ہے ان کے نقصانات بتا رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ علیم و خبیر نے صدیوں پہلے بتا دیا جو چیزیں مضر ہیں۔ اب دنیا کہہ رہی ہے منشیات سے انکار، زندگی سے پیار، اب اس تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ علیم و خبیر نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ یہ منشیات یہ مضر ہیں اور عقل کو معروف کرتی ہیں، اللہ کی جو نعمت ہے عقل کی، اور انسان کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہیں۔ اب جا کے ان کافروں کو ان کی مضرت کا یقین ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صدیوں پہلے جو ہے یہ بتا دیا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خالق سے بہتر مخلوق کی مسرت اور مضرت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ باریک بین ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو بے شمار نقصانات حرام چیزوں کے، جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی یا نہیں پہنچ سکتے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ بلا تعمل ان چیزوں کو حرام جاننا اور اپنے اوپر حرام سمجھنا اور ان سے پرہیز کرنا اور حلال پر اکتفا حلال نعمتیں متوفر ہیں، بے شمار ہیں، شمار سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ حلال پر اکتفا کرے، حرام سے بچے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے منہ پر ناک لگائی ہے، اس کے دو سوراخ میں سونگھنے کی حص اللہ رب العالمین نے رکھی کہ جو چیز انسان کھانا پینا چاہتا ہے اس کو منہ کے قریب کرے تو ناک سونگھ کے فوراً رپورٹ دیتا ہے۔ یہ لیبارٹری ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اگر اس میں کوئی فساد آ گیا ہے، خرابی آ گئی ہے، تو وہ اس کی سمیت کو سن کے فوراً رپورٹ دیتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے لائق نہیں۔ پھر اگر انسان بھون پڑتا ہے کسی چیز کا، پانی والی پینے والی چیز ہے یا
کھانے والی چیز ہے اس کا لقمہ زبان پر رکھتا ہے تو زبان کی لیبارٹری جو ہے فوراً اس کا مزہ جو ہے وہ چیک کر کے بتاتی ہے کہ اگر اس کے مزے میں فرق ہے، خراب ہو گیا ہے تو یہ بھی لائق نہیں۔ نظر کی لیبارٹری ہے، عقل کی لیبارٹری ہے، اور ان سب کا شریعت کی لیبارٹری۔ اتنی لیبارٹریوں سے چیک ہونے کے بعد انسان کے اندر کوئی چیز جائے پاکیزہ صاف ستھری، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی آرائش نہ ہوئی ہو، ملاوٹ نہ ہوئی ہو۔ افسوس کہ یہ تمباکو نوشی کے جو لوگ آتی ہیں، اللہ کی پاکیزہ نعمتیں کھا کے ان کو چین نہیں آتا جب تک وہ اس طرح، کیونکہ یہ نشہ ہے، ہر نشے کی سیڑھی نشہ، تو وہ زہریلا دھواں جب تک نہ جھونک لیں ان کو چین نہیں آتا۔ جس طرح نشیوں کو نشہ کے بغیر کوئی چیز نہیں بھاتی، بلکہ وہ بچوں کا اپنا کا رزق جو ہے وہ بھی اس میں لگا دیتے ہیں نشے میں۔ تو ایسی حرام چیزیں، ان سے پھر انسان کا دل و دماغ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، متعفن ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں وہ، منشیات کے اور فطرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، فطرت کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں۔ یہی حال تمباکو نوش کا ہے کہ درخت اور جھاڑیاں جو ہے وہ تو فضا کو پاک کرتے ہیں اور یہ فضا کو آلودہ کرتے ہیں، گندا زہریلا دھواں جھونکتے ہیں، فضا میں پھیلاتے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے اولاد پر بھی اور معاشرے پر۔ اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کو منسوب کیا جائے غیر اللہ کی طرف، غیر اللہ کی طرف نسبت جس کی کر دی جائے، یہ امام زامن کے نام کا ہے، اور یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، اور یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یہ نیازیں وغیرہ جو ہے فقہ کی ساری کتابوں میں جو ہے وضاحت ہے کہ غیر اللہ کی نیاز حرام۔ یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ بلکہ زیادہ مرتبہ یہ آیت آئی ہے، غالباً 7 مرتبہ، کیونکہ یہ مالی عبادت ہو گئی غیر اللہ، غیر اللہ کی مالی عبادت ہو گئی۔ التحیات للہ والصلوات الطیبات، زبانی عبادات، ذکر اذکار، دعا فریاد، یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اور اللہ ہی کے ناموں کا ذکر کیا جائے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ کے اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اسی کے ہو رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، جس کلمہ کی جس کی دعوت سب انبیاء علیہ السلام نے پیش کی سب سے پہلے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور ذکر کا معنی
زبانی ذکر بھی اور یاداشت بھی اس کی، تو یاد بھی رکھیں۔ اللہ کی الوہیت کا اقرار بھی کرنا، یہ بھی، اور اقرار بار بار کیا جائے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت بڑھے۔ لیکن جو لوگ شرکیات کے عادی ہو جاتے ہیں، بدعات کے، وہ پھر غیر اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے بابا جی، ہمارے بابا جی، اللہ سے زیادہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی محبت ان کے دلوں میں رت بس جاتی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دلوں میں محبت، بچھڑے کی محبت جو ہے رت بس گئی، مشربو کی قلوبہم العجل۔ آج بہت سے نام نہاد مسلمان ہیں جن کے زبان پر بھی غیر اللہ کا تذکرہ رہتا زیادہ، اور ان کی خوشامد، ان کی تعریفیں کرنا، پھر ان کے دل بھی ان کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ فَمَنِ اسْتَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو جائے، نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے مجبوری کی صورت میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی، مجبوراً جان بچانے کے لیے جو ہے اور وہ مجبوری اس کی اپنی بنائی ہوئی نہ ہو، یعنی جو لوگ باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باغیانہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی کسی وقت مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی مجبوری اپنی ذاتی ہوتی ہے، اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کے ہاں معذور نہیں۔ غیر ارادی طور پر جو ہے بغاوت کے علاوہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ مجبور ہو گیا ہے، کہیں ایسی جگہ جو ہے پھنس گیا ہے جہاں کوئی نہیں کھانے کو چیز مل رہی سوائے ان حرام چیزوں کے، تو وہ جان بچانے کے لیے ولا عادٍ تعدی نہیں کرے، حد سے نہیں، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ ایسی مجبوروں کو معاف کرنے والا ہے اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ جو مجبوری سے کام کرتا ہے یا کوئی غلطی یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نادم ہوں، اس کا اقرار کریں اپنی خطا۔ العفو عن المقر لا عن المصر، جو غلطی کو غلطی سمجھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے اور اس پر پشیمان ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن جو اصرار کرے غلطی پر، بہت سے لوگ ہیں وہ گناہوں پر اصرار عادت بن جاتی، فیشن بنا دیتے ہیں گناہوں، پھر جھوٹی وکالت کرتے ہیں، جس طرح یہ تمباکو نوش ہے، جی حرام نہیں، مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی یہ نہیں کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں، پاک اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کے اس کو اپنانا۔ تو اللہ غلطی کرنے والے، غلطی سمجھ کے نادم ہونے والے، پشیمان ہونے والے کو معاف کرتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں
لیکن کن کو؟ توبہ کر، تائب ہوں، غلطی کو غلطی کا سمجھ کے اس پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور اس سے نفرت کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ آمنا، اور اللہ کے حساب پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ نے حساب بھی ذرہ ذرہ کا کرا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال، اس کو فیشن اور عادت نہ بنائیں۔ جو فیشن اور عادت بنا لیتے ہیں گناہوں کو، پھر ان کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرتے ہیں ان کی لمن تاب وآمن، اور اللہ رب العالمین کے حساب کی فکر رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور برا کام چھوڑ کے اچھے کام کو اپنائیں۔ سگریٹ کو چھوڑیں، مسواک کو اپنائیں، تو پھر تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، غفور رحیم۔ لیکن سنتوں سے دور اور اس طرح گندے عادات اور گندے کاموں پر اصرار، اور پھر اللہ کی رحمت کی توقع، یہ منہ اور مسور کی دار، یہ بڑی متضاد زندگی۔ اور اللہ رب العالمین صرف معافی نہیں کرتے، رحم بھی فرماتے ہیں توبہ کرنے والا جو گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اور ایک جگہ ودود، اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ بندے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، لوگ صلح کرا دیتے ہیں، لیکن وہ دلوں کی خلش نہیں جاتی۔ اللہ وہ ہیں جو سچی توبہ کرنے والوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، رحم بھی فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور حرام خصلت، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نازل کردہ دین کو چھپانا، اور مذہب کو دین پر مقدم کرنا، جیسا کہ موجودہ دور میں اکثر لوگ مذہب کے اسیر ہیں، مذاہب کے اسیر ہیں، ان کے قیدی بن چکے ہیں اور ان کے عاشق بن چکے ہیں مذاہب کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کی ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی، یہ تعلیم دی۔ زبانی باتیں، بطنی باتیں، مادی باتیں اللہ کے لیے ہوں، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ لیکن بے شمار لوگوں کی زندگیاں جو مذاہب کے اسیر ہیں، مذاہب کے عاشق ہیں، ان کا جینا مرنا مذہب پر ہے، مذہب پر جی رہے ہیں، مذہب پر مر رہے ہیں، اور مذہب کے لیے محبت اور سب کچھ ان کا مذہب، دین پیچھے، مذہب آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ وابغض فی اللہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، یعنی نیک لوگوں سے، ایمان والوں سے، اور دشمنی اللہ کے لیے ہو، تو اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے دلی محبت نہ ہو، اور دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اب لوگ بدعات میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، بلکہ قرضے اٹھا کے، سودی قرضوں سے جو ہے بدعات کر رہے ہیں،
اتنے بدعات کے گرویدہ اور رواج کے اتنے جکڑے گئے ہیں رواجوں میں، لیکن قربانی اور زکوٰۃ اور صدقات خیرات سے جو ہے بہانے بناتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، بلکہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی 10 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے جو مرنے کے بعد تیجا، ساتا، چالیسواں کے نام پر جو کچھ یہ کھاتے ہیں، ان کو بھی فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، اور ان قریب جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ کی نازل کردہ دین کو چھپاتے ہیں مذہب کی محبت کی وجہ سے، مذہب کو آگے کرتے ہیں، یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور یہ دنیا ثمن قلیل، دنیا جتنی بھی ہے یہ ساری قلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں دنیا کی وقت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے اتنی قلیل ہے کہ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، اور ایک روایت میں سوئی کا بھی ذکر ہے، انگلی یا سوئی دریا میں ڈال کے نکالی جائے تو اس کے ساتھ جو پانی تھوڑا سا نمی آتی ہے، اس کی جو نسبت دریا کے پانی سے ہے یا سمندر کے پانی سے ہے، اتنی قلیل ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اس کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور حلال حرام کا فرق، چوریاں، ڈکیتیاں اور ظلم، ہر طرح کے ظلم کر ڈھا رہے ہیں لوگوں کا۔ عورتیں بچے اٹھا کے، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے بیچ رہی ہیں اس دنیا فانی کی خاطر، ثمن قلیل کی خاطر۔ لا حول اولئک ما یأکلون فی بطونہم النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ان سے کلام مخاطب نہیں ہوں گے، نفرت کی وجہ سے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے گناہوں سے، نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ بعض لوگوں کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، ان کی نظر نیاز دیتے ہیں، ان کو نظر نیازیں دیتے ہیں، اس لیے وہ پیر صاحب ہم کو چھڑا لیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی عدالت میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکیں گے، اور ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام خلیل الرحمن جیسا بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ہر ایک یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، پورا انفطار میں اللہ رب العالمین ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم من اللہ، اے عبد المطلب کی اولاد، پہلے بڑے قبیلوں کا ذکر کیا، پھر چھوٹوں کا، سب کا، پھر خصوصی رشتہ داروں کو، اپنی پھپھی کو مخاطب کیا، پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، انقذی یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ آگ میں لے جانے والے کام نہیں کرنے ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے،
ورنہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین جن کا لقب ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھی اور اپنی پھپھی کو اور اپنے سارے بزرگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے الگ الگ بار بار تاکیدیں کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم والے عمل چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ، غائب ہو جاؤ، ورنہ اگر تم نے یہ برے کام نہ چھوڑے تو میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تملک نفس لنفس شیئا، ذرہ بھر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے سامنے ان کی بیویوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ ہمارے بچوں کی مائیں ہیں، کچھ تھوڑا سا کی کمی کر دی جائے نہ۔ اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں علماء سوء، برے علماء جو ہے علم رکھتے ہوئے مذہب کو دین پر مقدم کرتے ہیں، دنیاوی مفاد اور وقار کی خاطر۔ اللہ رب العالمین نے خبردار کر دیا اور سخت وعیدیں سنائی۔ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یعنی جو کھا رہے ہیں سچے دین کو چھپا کے اور دین حق کو۔ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں رہنے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ، کیوں کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اپنا لیا، جیسے کوئی چیز خریدی جاتی ہے ضرورت کے تحت۔ والعذاب بالمغفرۃ، اللہ کے عذاب کو، یعنی عذاب وہ جو کام جو عذاب جن پر عذاب مرتب ہونا ہے، بتایا گیا ہے جن کاموں پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے، ان کاموں کو مغفرت والے کاموں پر ترجیح دی اور ان کو مقدم کیا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے ہیں کیسا صبر ہے ان کا آگ پر۔ یہ آیت ظاہری طور پر جو ہے تمباکو نوش پر فٹ ہوتی ہے، آگ اور دھوئیں کو جو ہے ہر وقت جو ہے اس کو پیارا کرتا ہے۔ اللہ والجزاء من جنس العمل، کل اللہ کی عدالت میں سزا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں لوگوں کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود، اپنی بیوی ہونے کے باوجود بدکاری کرتے ہیں کہ وہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، اچھا جو ہے تازہ گوشت چھوڑ کے جو ہے گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے حلال ہوتے ہوئے حلال پر اکتفا نہ کی، بدکاری کرتے رہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتیں وافر ہوتے ہوئے، یعنی وافر مقدار میں ہوتے ہوئے
حرام خوری کرتے ہیں، بدعات اور شرکیات کے ذریعے ان کو رواج دیتے ہیں، ان پر لوگوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ختم شریف والے مولانے جو ان کو مرتا ہے تو اس کے دوا حکیم کو تاکیدیں کرتے ہیں، کل خانی کرانی ہے، اچھی چیز کرانی ہے، یعنی اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں، پھر ساتے کی بھی تاکید کریں گے، 40ویں کی بھی یاد دہانی کرائیں گے، پھر سال کے بعد برسی کی بھی تاکید کریں گے۔ یہ لوگ ہیں جو حرام پر پل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت حرام سے نشو و نما ہوتی ہے، جس کی وہ آگ نہیں جانے والا ہے۔ جن کا ایمان تھا وہ خواتین خیر القرون کی ماں بیٹے کو صبح نصیحت کرتی تھی جب وہ کام کے لیے نکلنا چاہتا تھا، اور بہن بھائی کو، اور بیوی خامد کو، اور بیٹی باپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تمہیں استودع اللہ دینک و امانت فاطمہ۔ حلال کا لقمہ، حلال رزق مل جائے تو لے آنا، ورنہ خالی ہاتھ آ جانا۔ فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار۔ بھوک تو برداشت کر لیں گے 1-2 دن، لیکن آگ برداشت نہیں ہے۔ کوئی کتنے بھی گرم چائے پینے والا ہو، کتنے کو آگ کی لائٹر کی لائٹ پر کتنی دیر انگلی رکھ سکتا ہے؟ وہ آگ جو کہ فرمائے اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی ہیٹ ہے، لیکن اس میں موت بھی نہیں آئی۔ تو جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں اور حرام کمائی سے پل رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں، ما اسفرہم علی النار، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ پر باندھ رکھا ہے، آگ کو پیارا کر رکھا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، البتہ دور کی گمراہی میں۔ قرآن حکیم میں تمام انبیاء علیہم السلام کی عبودیت اور بشریت کا ذکر ہے۔ ما جعلنا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے، مردوں میں سے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، تو فرشتے نہیں تھے، فرشتوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا۔ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین نزلنا سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا من القارئین، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتے کو رسول بناتے۔ زمین پر انسان آباد ہیں، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی، ان کے ہم جنس ہی وہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو نہ بھوک، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی کا احساس، نہ ان کی جو ہے یہ قرابت داریاں، نہ ان کا باپ، نہ ان کی ماں، نہ ان کا اولاد۔ تو وہ اگر فرشتہ کہتا ہے صبر کرو مصیبت پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتہ ہو، کہ تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، تو کیا جانے روزے سے تجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں، اس طرح کے عذر بناتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قوموں میں سے چنے، ان میں سے من انفسہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائے امیین میں سے منتخب کیا۔ اس کے باوجود
یہ نبی نور نبی نور نبی نور نبی نور، انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار، حالانکہ عبدہ و رسول اللہ رب العالمین نے ان کی عبودیت کا پہلے اقرار کرا ہے، ان کا بندہ ہونا پہلے مانو پھر رسول ماننے کا فائدہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں لفی شقاق بعید، بہت دور کی گمراہی ہے، خلاف ورزی کرنا، بہت دور چلے گئے، یعنی سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے، ہدایت سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیکی کے کام جو ہے بڑے بڑے وہ بتائے ہیں۔ ہمارے صدر رام تو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف یعنی سمتوں کی طرف جو ہے اپنے آپ کی نسبت کرنا، اور بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی جو ہے یہ بستیوں اور ہستیوں کی طرف نسبت، یہ کوئی نیکی نہیں۔ ولیکن البر من آمن باللہ، یعنی ولیکن البر بر من آمن باللہ، نیکوکار وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی کبریائی پر، عظمت پر، اور اللہ کی قدرت پر، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ پر ایمان، اور اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کسی صفت میں، کسی وصف میں، کسی خوبی، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ اکبر، اور اللہ کی قدرت پر، علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، قدرت اللہ ہی کی کامل ہے، اور قدرت ایسی ہے اللہ کی کہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جو کام بھی کرنا چاہے کن کہے، وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، ایسی قدرت اس کی۔ تو فرمایا اس پر بھروسہ کرو، اس پر ایمان یقین رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، فاتخذ وکیلا، والیوم الآخر، اور اللہ کی محبت بھی جو ہے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ڈر اور خوف بھی اللہ کا زیادہ، سب سے زیادہ ہے۔ والیوم الآخر، اور یوم آخر پر ایمان کہ مرنے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب انسانوں کو، جنوں کو اور جانوروں کو اٹھانا ہے مرنے کے بعد، قیامت کے دن سب کو زندہ کرنا، اور جانوروں کا تو جو دنیا میں ان پر جو ظلم ستم ایک دوسرے پر ہوئے، ان کا بدلہ دلوا کے کہا جائے گا کونوا ترابا، وہ تو پھر وہ مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن جنوں اور انسانوں جو ہے ان کے لیے سزا جنت اور جہنم ان کے لیے۔ والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور جو مخلوق ہے اللہ کے نور میں سے نہیں ہے، اللہ کے نور، اللہ نے ان کو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے چھپا رکھا۔ کوئی کہے کہ اگر فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو رات کو ہم بتی بند کر دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، فرشتے تو نوری ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوری مخلوق ہیں، اور جس طرح کے جنات ناری مخلوق ہیں لیکن ان کو چھپا رکھا ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے بے شمار ہیں، اور ان کو بڑی بڑی قوت عطا کی ہے،
تو جو ہے بہت سی صفات الہی رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے تو اور بھی کوئی حاجت نہیں، شہوت نہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ تو وہ کام جن سے فرشتوں کو نفرت ہے ان کو نہ کیا جائے، بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کچا پیاز یا لہسن جو ہے وہ نہ کھاؤ کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تمباکو نوشی جو ہے اس کی بدبو جو ہے وہ ہر وقت بہت سے فرشتے جو ہے انسان کی حفاظت کے لیے معمول ہیں، اور کرامن کاتبین عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں اس کے جو ہے کرامن کاتبین وہ لکھنے والے، وہ فرمایا کہ عصر اور مغرب میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر میں دن والے آ کے چارج سنبھال لیتے ہیں اور رات والے روانہ ہو جاتے ہیں، اور عصر میں رات والے آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چار فرشتے جو ہے دن رات میں انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے، انسانوں اور جنوں کے ساتھ تو مکلف ہیں۔ تو ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ کیے جائیں، یعنی ساز موسیقی گانا بجانا اس سے پرہیز کیا جائے، کہ سننے سے اور ایسا کرنے سے، اور بدبودار چیزوں سے نفرت ہو۔ یہ فرشتوں پر ایمان کے تقاضے ہیں۔ والکتاب، اور اللہ کی کتاب پر، قرآن حکیم پر ایمان۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، پڑھنے کا بھی اجر ہے، ثواب ہے، اور سمجھنا بھی ہے اس کو۔ افلا یتدبرون القرآن، جو کچھ قرآن کے کتاب اللہ جو کہتی ہے اس کو اپنا زندگی کا معمول اس کے مطابق بنانا۔ والنبیین، اور سب نبیوں پر ایمان، سب نبیوں کا احترام اور تقدس اور ان پر ایمان، اور ان کا نام محبت سے لینا اور ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا، یہ نبیوں پر ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور نبیوں جیسے کام کرنا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ساتھ دیں گے۔ من النبیین والصدیقین، نبیوں کا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، یہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا قرابت والوں پر، کیونکہ قرابت والوں کے حالات انسان کو معلوم ہوتے ہیں کہ سفید پوشی ہے لیکن عیال دار ہے، مکان کرائے کا ہے، اس کی آمدن جو ہے اس کے جائز اخراجات کو پورا نہیں کرتی، تو ان کے حالات کا انسان کو علم ہوتا ہے، ان کا زیادہ حق ہے، بلکہ دورہ اجر بھی دورہ ہے، تو جو حالت مند ہیں ان کو قرابت والے ان پر خرچ کرنے، صلہ رحمی کا اور صدقے کا 2 اجر ملتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان ان کے حسد سے بھی محفوظ رہتا ہے، ورنہ وہ رشتہ دار جو ہے زیادہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ والیتامیٰ والمساکین، یتامہ اور مساکین، یتامہ کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے قرآن حکیم ہے، تقریباً 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک۔ سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ النساء میں بہت زیادہ ذکر کیا۔
اور مسکینوں کا۔ تو یتیم اگر قرابت والوں میں ہے تو وہ اس کا زیادہ حق ہے۔ مساکین، مسکین کی جمع ہے سکون سے، یعنی وہ شریف الطبع قسم کے لوگ جن کی آمدن کم ہے اور اخراجات عیالداری کی وجہ سے زیادہ ہے، لیکن وہ کسی ثواب بھی نہیں کرتے، ان کا بھی حق ہے تو بھی دینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم ان کا حق ہے۔ ابن السبیل اور مسافر، بس اوقات سفر میں کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اپنے ملک میں امیر ہوتے ہوئے سفر میں محتاج ہو جاتا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اور سائلین، اور سوال کرنے والے، فرمایا رسول اللہ کے دور میں گھوڑا بہترین سواری تھی، فرمایا للسائل حق من جاء علی فرس، اچھی سواری پر سوار ہو کر بھی آئے سوال کرے تو اس کا حق ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کم از کم انسان یہ سوچے کہ مجھے تو اللہ نے اس طرح سے نہیں بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، یہ سمجھتے ہوئے اس کو دینا چاہیے، یا کلمہ خیر کہنا چاہیے، جھڑکنا نہیں۔ مسائل افراتن، اور پھر رقاب اور گردنوں کی آزادی میں، یعنی غلاموں کی آزاد کرانے میں، یا مقروض قسم کے لوگ جو ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرض میں، وہ اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، یہ خیر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ شیطان ان کو مغالطہ دیتا ہے کہ جی ہم اچھے کام کرتے ہیں لیکن نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، یا فرضی زکوٰۃ جو ہے اس کا حساب کر کے نہیں دیتے، جی ہم لنگر لگا رکھتے ہیں، لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، تو اس سے یہ اللہ کے فرائض جو ہے یہ معاف نہیں ہو سکتے، ثابت نہیں ہو سکتے جب تک ہوش و حواس ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے۔ اور اسلام میں 5 نمازیں ہیں، اسلام میں 5 نمازیں ہیں، 3 پڑھنے والا یا 4 پڑھنے والا اسلامی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کسی اور مذہب کی نماز پڑھ رہا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، عہد کی پابندی، سب سے پہلا عہد تو اللہ تعالیٰ سے ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور اس کی تفسیر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، یا غیر اللہ کی ایسی تعظیم جو عبادت سے مشابہ ہو، یعنی دست کا قیام، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا، پاؤں میں پڑنا، یہ قیام، رکوع، سجود سے مشابہ عبادتیں ہیں، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن پاؤں میں پڑنا ماں باپ کے کا جواز نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو مخلوق سے جو عہد انسان باپ آپس میں معاشرے میں جو عہد کرتا ہے اس کی پابندی کرنی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، صبر کرنا مصیبت میں، تنگی میں اور جنگ کے وقت۔ صبر کے بارے میں بہت کچھ پہلے جو بیان ہو چکا کہ دین سارا صبر ہے۔ صبر کا معنی روکنا اپنے نفس کو روکنا اللہ کی فرمانبرداری پر کے کاموں پر، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے نفس کو روکنا، صبر عن المعاصی، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یعنی
بیماری موت جو ہے یہ اگر آتی ہے اللہ کی تقدیر سے اس پر صبر کرنا، شکوہ نہیں اللہ کے بارے میں، نہ دل میں لانا نہ زبان پر لانا۔ وحین الباس جنگ کے وقت مجاہدین اسلام کی ہمیشہ تعداد کم رہی ہے، کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، لیکن مجاہدین تھوڑے ہوتے ہوئے صبر کرتے رہے، ڈٹ کے کام کرتے جہاد کرتے رہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم، یہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، یعنی قیامت کے دن فرمایا کہ ینفع الصادقین صدقہم، راست بازی کام آنے، اور اسی سے صدیق کا لفظ بنتا ہے، صادق اور صدیق یہ انبیاء علیہ السلام کی صفتیں ہیں، صداقت، راست بازی، یعنی عملی طور پر، اور جو کچھ انسان اقرار کرے اس پر اپنے عمل سے ثابت قدم رہے، یہ سب صداقت میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو فرمایا صداقت کو اپناؤ، صداقت انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور اچھائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ یعنی صرف ترک دنیا کا نام تقوی نہیں ہے کہ لوگ جی وہ جو ہے بس چنے کے دانے کھاتے ہیں، یہ جو کے دانے کھاتے ہیں، بس جو ہے نعمتوں کو، اللہ کی حلال نعمتوں کو حرام کرنا، یہ شادی بیاہ نہ کرنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کی تاکیدیں بہت زیادہ کی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، جو امام المتقین، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ الاحزاب میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اتق اللہ، اتق۔ تو مختصر تعریف تقوی کی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، فرائض کی ادائیگی اور ناجائز کاموں سے بچنا۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے صداقت اور تقوی کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ صدیق لوگ اور متقی لوگ کون ہیں؟ آمن باللہ یوم الآخر، مبادیات ایمان کا ذکر کیا، اور مال جو ہے حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا، سواریوں پر، مال زکوٰۃ کی، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنا، ایفاء عہد کی پابندی کرنا، اور اس کے ساتھ آزمائش میں صبر کرنا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں ایمان والوں کی، تو صبر کرنا۔ صبر سے ایمان جو ہے وہ خالص ہوتا ہے اور نکھرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی سنت ہے آزمائشوں میں ڈالنا ایمان والوں کو۔ ویسے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ ایسی آزمائش جو ایمان کو ہرا دے، اللہ اس میں نہ ڈالنا، اور ہنسی سے بچانا۔ اعاذنا اللہ وإیاکم من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مکتب دعویٰ والارشاد محلہ معابدہ کے شعبہ جاریات کی طرف سے یہ دروس نشر کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.